محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کا مضمون آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ شب برات وہ رات ہے، برکت اور رحمتوں والی رات ہے، جس کے بارے میں رب کے قرآن نے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اس قرآن کو ہم نے برکت والی رات میں نازل فرمایا، اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں عذاب سے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں امر حکیم کے فیصلے ہوتے ہیں، یعنی ہر امر کے فیصلے اللہ رب العزت اس رات میں صادر فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، قرآن سے فضیلت ثابت ہو گئی شب برات کی، لیکن اس بات پہ ذرا سوچیں، شب برات میں اللہ رب العزت کس کس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اس رات میں کتنی مغفرت اور رحمت اللہ پاک کی عام ہوتی ہے۔ قدیم زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ملکوں میں، بلکہ بعض شہروں میں یا بعض قصبوں اور دیہاتوں میں تجارت کے لیے بڑے بڑے نمائشی میلے یا بڑے بڑے موقع، جس کو پیکج کہتے ہیں آج کل کی بولی میں، منعقد کیے جاتے تھے، جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو اپنے حوائج ضروریہ عام ہوں، اور ہمارا مال بھی زیادہ سے زیادہ فروخت ہو، اور اس کی شہرت بھی ہو۔ اور اس کے لیے بیوپاری اور تاجر حضرات اگر سالانہ میلے ہوتے کئی مہینے پہلے پہنچتے، مہینے والے ایام میں ہوتے تو اس سے قبل پہنچتے، اور اس کے لیے بڑی محنت اور دور دراز سے سفر کرتے تھے۔ شریعت کی روشنی میں انسان تاجر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر انسان صبح کرتا ہے اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال کر یا اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کر کے۔ میرے دوستو اور میری ماں بہنوں، جب ہم تاجر ہوئے، اللہ تعالی ہمارے نفسوں کے، مالوں کے، جانوں کے خریدار ہوئے، تو اللہ پاک سے ہمارا سمجھوتا اور معاہدہ جنت کے بدلے ہو گیا کہ ہم اپنے مرضیات اور ہم اپنی خواہشات کی قربانی دے کر تیری رضا کو سینے سے لگا کر جنت الفردوس کا داخلہ چاہتے ہیں۔ تو رب کریم نے کتنی بڑی کرم نوازی اور عنایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے شب برات اور شب قدر جیسی فضیلت والی راتیں عطا فرمائیں۔ شب برات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ 300 رحمت کے دروازے اللہ پاک کھولتے ہیں، اور مزید فرمایا، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے جہنمی اللہ تعالیٰ آزاد فرماتے ہیں۔ یعنی جو بندے جہنم کے مرتکب ہو چکے ہوتے ہیں اپنی بدعمالیوں اور غلط کرتوتوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتے ہیں، اور ہر رکوع کرنے والا، ہر سجدہ کرنے والا، ہر تلاوت کرنے والا، اللہ کا ذکر، تسبیح، تقدیس اور تحمید کرنے والا اللہ پاک بخش دیتے ہیں۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ فیصلے صادر فرماتے ہیں، آنے والے سال میں وفات پانے والوں کے فیصلے، کون سا شخص کس دن اگلے سال مرے گا، رشتوں کے فیصلے کہ کس کا رشتہ کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ منعقد فرمائیں گے، اور نیک بختی اور بدبختی کے فیصلے، اور رزق کے فیصلے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اچھے فیصلے مانگو۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات کو تم زندہ بیدار گزارو اور دن کو روزہ رکھو، تاکہ تمہارا نام اگر مرنے والوں کی فہرست میں آ چکا ہے تو تم روزے سے فرشتوں کے سامنے پیش ہو جاؤ۔ اور اس رات گزشتہ سال کے سارے اعمال رب کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے اعمال پیش ہوں گے، اور اس میں رات کی بیداری، تہجد گزاری، وظائف، قرآن کی تلاوت، رکوع، سجدہ اور عبادت ہوگی، اور دن کا روزہ ہوگا، تو قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری گزشتہ خامیوں کو اور کوتاہیوں کو مد نظر نہیں فرمائیں گے، بلکہ سب کچھ گزشتہ اعمال، جتنے بھی بدعمالیاں یا گناہ ہیں، نیکیوں سے تبدیل کر کے جنت کا
ذریعہ بنائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنت مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ یہ وظیفہ آپ 100 دفعہ پڑھیں، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ بھی پڑھیں۔ صلاۃ التوبہ کی نیت آپ کو آتی ہے، صرف یہ کہیں کہ نیت کرتا ہوں صلاۃ التوبہ کی یا صلاۃ الاستغفار کی، اللہ اکبر۔ پھر پہلی رکعت میں آپ سورۃ الکوثر 11 دفعہ پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص 11 دفعہ پڑھیں، اور اس کے بعد توبے کی نیت سے ہاتھ اٹھائیں، اور اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے اللہ پاک تمہیں دیں گے، کیونکہ اس وقت سیل بے قراں اور ایک قسم کا موسم بہار پیکج ہے، اور اللہ رب العزت خود اعلان فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں مجھ سے مانگو، میرے خزانے وسیع ہیں، میرا پاور وسیع ہے، اور میں ہر چیز سے باخبر ہوں، اور سب کچھ پہ مجھے دسترس ہے۔ اگر آپ کسی بندے کا رشتہ چاہتے ہیں تو بندہ اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ کی عبودیت میں ہے، اور اللہ رب العزت کا وہ بندہ ہے، اور اللہ پاک کی مخلوق ہے۔ اگر آپ دولت چاہتے ہیں، دولت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ عزت چاہتے ہیں، عزت کے خزانے اللہ پاک کے پاس ہیں۔ ہماری مصیبت اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ضرورت مندوں سے، حاجت مندوں سے مانگ رہے ہیں۔ مخلوق جتنی بھی ہفت اقلیم کی مالک بن جائے، کوئی سکندر اعظم جیسا 7 براعظم کا حکمران بھی بن جائے، وہ خود حاجت مند ہے، وہ خود فنا ہونے والا ہے، وہ خود ایک دن نہیں تھا، اور ایک دن اس پہ پھر زوال آنے والا ہے۔ تو اس رب کریم کے حضور اپنی درخواستیں پیش کیوں نہ کریں جس کے پاس سب کچھ ہے اور جو ہماری سنتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو، دعا کرنے سے پہلے اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھیں، کیونکہ درود پاک کی جو اول آخر والی دعا ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ رد نہیں ہوتی۔ تو پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ اس رات میں اللہ رب العزت ہم جیسے سیاکاروں کی مغفرت فرمائے، ہر مسلمان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں ان گناہوں سے بچائے جن بدعمالیوں اور گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت آج ہم سے ناراض ہے۔ مقروضوں کی اللہ پاک قرض سے نجات فرمائے، اور جو رشتوں کے بارے میں بے قرار اور پریشان اور منتظر ہیں، اللہ پاک ان کی اپنے خزانوں سے نصرت اور مدد فرمائے، اور رشتوں کے لیے آسانی فرمائے۔ جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی اللہ پاک دور فرمائے، اور جو نوکری اور جاب کے سلسلے میں چکر کاٹ رہے ہیں، پریشان ہیں، اللہ پاک غیب سے ان کے لیے اچھی ملازمت، اچھی جاب کا بندوبست فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں ان کو اللہ پاک نیک صالح فرمانبردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے لیکن نافرمان ہے، سرکش ہیں، تو اللہ پاک ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور اور زندگی کا نور اور سکون کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔